لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 8 افراد جاں بحق 6 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق واقعہ رات 10:15 پر پیش آیا۔ 3 منزلہ مکان میں 3 خاندان رہائش پذیر تھے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا باغبان پورہ میں چھت گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور حادثے میں 2 بچے جاں بحق 2 افراد زخمی۔ امریکہ کے ایک بار پھر ایران پر حملے، درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کشم جزیرے میں شہر کے اندر 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایک میزائل رہائشی علاقے میں گرا، 3 افراد شہید ہو گئے۔ ملبے تلے دبے 3 بچوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ اہواز میں 7 دھماکے سنائی دیے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق فوجی کمانڈ سینٹر، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ساحلی نگرانی اور دفاعی مراکز سمیت بحری صلاحیتوں کو بھی ہدف بنایا گیا۔ مشرق وسطی میں تعینات 50,000 سے زائد امریکی اہلکار مکمل الرٹ۔ امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی مزید سخت کر دی، 20 تجارتی جہاز واپس موڑنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کی جنوبی بندرگاہوں پر دوبارہ عائد کی گئی بحری ناکہ بندی کے تحت 20 تجارتی جہازوں کو واپس موڑا جا چکا ہے۔ امریکی افواج نے 2 جہازوں کو ناکارہ بنا دیا، جبکہ 2 دیگر جہازوں پر چڑھ کر تلاشی اور کارروائی بھی کی گئی۔ سعودی وزیر دفاع کی امریکی صدر سے ہنگامی ملاقات، سعودی ولی عہد کا پیغام پہنچایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس سے قبل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات میں سعودی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں۔ ایران نواز عراقی ملیشیا نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی تنصیبات پر حملے کر کے ریڈ لائن کراس کی، جس کی وجہ سے جواب دینا پڑا۔ سعودی وزیر دفاع نے کہا، عراق میں کارروائی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کشیدگی بڑھانے کے حامی ہیں۔ عراق میں کارروائی کا مقصد یہ بتانا تھا کہ مملکت دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا مغربی ایشیا کی صورتحال پر اظہار تشویش، چند روز کی پرامن صورتحال کے بعد ایک مرتبہ پھر صورتحال کشیدہ۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت پر زور، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، کہا کہ فریقین کو اسلام آباد MOU کی جانب دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطے بالخصوص آبنائے ہرمز کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے فریقین کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ کویتی وزیر خارجہ شیخ جابر الاحمد الصباح کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور مستقبل میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کویت کے ساتھ ہر سطح پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے پاکستان کے غیر متزلزل اور تعمیری کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر کویت اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا دونوں برادر ممالک نے ہر مشکل اور ہر خوشی کے موقع پر ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر کویت کے ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ کویتی وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد پر اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان کا کویت کی جانب سے دفاعی تعاون معاہدے کی توثیق کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور کویت نے دفاعی تعاون کو مزید وسعت اور سیکیورٹی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ فوجی تربیت، مشترکہ فوجی مشقوں، عسکری تعلیم کے شعبوں میں تعاون کا جامع ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا۔ پاکستان کویت دفاعی تعاون معاہدے پر 2023 میں دستخط ہوئے تھے۔ معاہدے سے پاکستان اور کویت کی مسلح افواج کے درمیان ادارہ جاتی روابط مستحکم ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کی ٹیلی فونک گفتگو، پاک ترک وزیر خارجہ کا علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے مسجد الاقصی کی پامالی اور بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان اور ترکی کی جانب سے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ عرب اسلامی ممالک کا اجلاس طلب کیے جانے سے متعلق اردن کی تجویز پر بھی غور۔ سعودی عرب نے پاکستان کے 5 ارب ڈالر کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ پاکستان کے پاس سعودی عرب کے 8 ارب ڈالرز کے ڈپازٹس ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ 5 ارب ڈالر کے رول اوور سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے یہ قرض متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو دیا تھا۔
پاکستان کو رواں مالی سال کے دوران مجموعی طور پر 21.5 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ کابینہ مجموعی امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے حالیہ فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک کی امن و امان خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت نے پاک افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے میرپور ڈویژن کے نون لیگ کے 9 اور پی پی کے 4 کامیاب امیدواروں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل اے کے سے اظہر صادق، جبکہ ایل اے 2 سے چودھری قاسم مجید، جبکہ 3 سے چودھری یاسر سلطان، 4 سے رخسار احمد، 5 سے وقار احمد نور، 6 سے محمد رزاق چودھری، 7 سے طارق فاروق، 8 سے ظفر اقبال ملک اور ایل اے 9 سے عمیر نعیم کامیاب۔ ایل اے 10 سے محمد یاسین چودھری، ایل اے 11 سے محمد آصف، ایل اے 12 سے محمد ریاست خان اور ایل اے 13 سے ایاز احمد کامیاب قرار پائے۔ کشمیر کے حالات کا حل پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے۔ کشمیری اس سیاسی جماعت سے نفرت کرتے ہیں جس کا وزیر یہ کہتا ہے کہ راولاکوٹ کے شہری کشمیری نہیں۔ مظفر آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا کہ 30 پولنگ اسٹیشن پر قبضے کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم کسی کو اپنے ووٹ اپنے حق پر ڈاکر ڈالنے نہیں دیں گے۔ ریاست اس دن سے ڈرے جب ہم انتخابات کو مسترد کریں گے۔ امید ہے الیکشن کے دوسرے مرحلے سے پہلے ہماری شکایات کو سنا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد واقعات اور شواہد ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے۔ مسلح عناصر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے شہری کی بھی رینجرز پر انتشاری کمیٹی کی فائرنگ کی تصدیق۔ حافظ سعید کے مطابق ایکشن کمیٹی کے عناصر کے پاس بھاری مقدار میں اسلحہ تھا۔ مسلح عناصر نے رینجرز پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ مسلح افراد نے جامع مسجد راولاکوٹ کے امام کو باہر نکال دیا۔ مسجد پر قبضہ کر کے نماز کی ادائیگی روک دی گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی مندی کا رجحان۔ کاروبار کے آغاز پر 900 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 1,75,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ حکومت کا عوام کے ساتھ ایک اور مذاق۔ پیٹرول صرف 75 پیسے سستا، ڈیزل کی قیمت 400 روپے فی لیٹر کی جانب گامزن۔ یومیہ پیٹرول پالیسی عوام کے لیے تباہ کن بن گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد قیمت 390 روپے 62 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پیٹرول 75 پیسے کی معمولی کمی کے بعد 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ادھر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $92 فی بیرل پر فروخت۔ اماراتی کروڈ آئل $88 فی بیرل میں ہو گیا۔ پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریا چناب، راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریا سندھ میں کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث مشرقی دریاؤں اور نالوں کے بہاؤ میں اضافہ کا خدشہ۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ حکومت پنجاب نے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے۔
पंजाब की धरती को बेटियों, बहनों और माओं के लिए महफूज बनाना है। जितनी कामयाबी से आज पंजाब चल रहा है, इसकी मिसाल हर जगह दी जा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अब लड़कियां इलेक्ट्रिक बाइक से चलाकर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचती हैं। पंजाब में आज जराइम की शरह कम तरीन सतह पर है। ख़वातीन मुल्क की तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा करती हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान हसास जिम्मेदारी को अपना शार बनाएं। पाक बहरिया का कामयाब ऑपरेशन। शुमाली बहिरा अरब में फंसे माहीगीरों को बचा लिया गया। माहीगीर कश्ती ग्वादर से तकरीबन 120 नॉटिकल मील जुनूब में इंजन की खराबी के बायस फंस गई थी। कश्ती पर सवार अमले के तमाम 19 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया, जिनमें 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल थे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का शुमाली बहिरा अरब में फंसे माहीगीरों को बहिफाजत रेस्क्यू करने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन। कहा कि बरवक्त कार्रवाई के जरिए पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों को बहिफाजत रेस्क्यू करना पाक बहरिया की आला पेशावराना सलाहियतों और इंसानी हमदर्दी का अमली मजहर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।